جس شخص کو پکڑنے کے لیے یہ ساری سازش ہے وہ تو آپ کی تحویل میں تھا. کوئی ایک کال آپ لے آئے نا کہ اس نے کسی کو کال کی ہو, اس کو علم تھا یا نجومی نے بتایا تھا کہ آپ رینجر کے ذریعے اس کو گرفتار کریں گے اور پھر ملک میں یہ گراؤ جلاؤ ہوگا؟ کون لے کے یہ وفاداریاں تبدیل کروا رہے ہیں؟ خان صاحب کے میں آن دا ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے موکل ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو جیلوں میں نظر بند ہیں, کمپنی کے لوگ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے خان کے خلاف یہ بیان دینا ہے کہ 7 مئی کو خان صاحب کے گھر میں بشرا بی بی, احسان نیازی اور چند نام ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ طے ہوا کہ جس میں اب میں موجود تھا, اور یہ طے ہوا کہ جی خان صاحب نے کہا کہ اگر میں 9 مئی کو گرفتار ہوا تو آپ لوگوں نے فلاں فلاں انسٹالیشن پہ لوگوں کو ورغلانا ہے, اکسانا ہے. یہ آپ نے 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرنے ہو. یہ اس حد تک جو ہیں یہ گئے ہوئے ہیں تاکہ سلطانی گواہ بنائیں اور خان کے خلاف وہ ایویڈنس پیدا کر سکے جو ایویڈنس آج تک ان کو ملی نہیں ہے 9 مئی کے بعد. تو اب یہ اس حد پہ آ گئے ہیں کہ جی رہائی آپ کی, ہم تو حیران ہو رہے ہیں نا, ہم تو روزانہ بیلے دائر کرتے ہیں, ہمارے لیے رہائی نہیں ہوگی اور ان کے لیے کس طرح رہائی ہوگی؟ ابھی تک آپ دیکھ لیں باوجود سینکڑوں کوششوں کے, ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود علی محمد خان کو ہم نہیں چھڑا سکے ہیں. کیا یہ عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ شہریار افریدی ایک کیس میں رہا ہوتا ہے, دوسرے میں پکڑا جاتا ہے, اور یہی حالت سب کی ہے. پوری لیڈرشپ جو ہیں بیچاری, اور اب تو ان کو عدالتوں میں نہیں لے آنے دیا جا رہا ہے. اسد قیصر صاحب کے ساتھ اس دن پشاور ہائی کورٹ کی عدالت سے جو ہی امبائر نکلے پولیس نے آ کے اس کو پکڑنا چاہا. تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ عدالتوں میں بھی نہیں آئیں گے. یہ جو کر رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ جو ہیں زیادتی کر رہے ہیں, پاکستان کے عدالتوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. سیاستدانوں کو بے توقیر کرنا, یہ صرف پی ٹی آئی کے سیاستدان نہیں, یہ اس ملک کے سیاستدان ہیں. آپ کیوں بے توقیر کر رہے ہیں سیاست کو اور سیاستدانوں کو؟ اپنا رول سب کو پلے کرنے دیں. پی ٹی آئی کو ایک ملک کی ایک بے وطن جماعت ہے. 9 مئی کے بیانیے کو آپ نے اتنی ہوا دے دی ہے کہ جی فلاں ہو گیا. جس شخص کو پکڑنے کے لیے یہ ساری سازش ہے وہ تو آپ کی تحویل میں تھا. کوئی ایک کال آپ لے آئے نا کہ اس نے کسی کو کال کی ہو, اس کو علم تھا یا نجومی نے بتایا تھا کہ آپ رینجر کے ذریعے اس کو گرفتار کریں گے اور پھر ملک میں یہ جو ہے گراؤ جلاؤ ہوگا. ہم یہ ضرور دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آیا نواز شریف صاحب کی آمد پہ اس کو ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں, جیل بھیجا جاتا ہے, یا اس کو جو ہے وہ مغلیہ دربار کی طرح سلامی دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی تھی, آپ جیسے معتبر ہستی کو جو ہے سزا جو ہے بادل ناخواستہ دی گئی تھی. آج کل کوئی موقف آپ نے جو بتایا, کوئی موقف پی ٹی آئی کا کسی بھی صورت میں, کیونکہ ان کو اندیشہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے کسی آفس بیئرر کی جو ہے کوئی بات پی ٹی آئی کے ورکر کو یا عوام پاکستان کو پہنچے گی تو وہ اس سے حوصلہ پکڑیں گے. انہوں نے عوام پاکستان کو, کس کو, تختہ مشق کس کو بنایا؟ عوام پاکستان کو بنایا ہوا ہے ڈرا کے. ملک جو لوگ اپنی قوم کو ڈراتے ہیں, اپنی ملک کے شہریوں کو ڈرا رہے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں, اپنے مقاصد پورے کرنے ہیں. یہ قانون میں بھی اور ہر ضابطے اور قاعدے کے تحت یہ فستائیت ہیں اور کچھ نہیں ہے. میں عرض کر دوں, دیکھیں اب آپ نے دیکھ لیا سارے قوانین, انہوں نے نیب کے قوانین کی دھجیاں اڑا دی. یہ جو آئے روز شریف خاندان کے لوگ بری ہو رہے ہیں, اور ساتھ میں ٹکر یہ بھی آ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کے دفتر جو افسر تھے وہ سر جھکائے کھڑے رہے, خاموش رہے. یہ ٹرائل ہے, یہ پراسیکیوشن ہے. یہ آپ قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں نا کہ جنہوں نے کیا تھا اربوں روپے لے گئے, اب آپ ان کو صاف کر رہے ہیں, اس گند کو صاف کر رہے ہیں. یہ قوم کا پیسہ تھا, جو لے کر گئے ہیں, اس پیسے کی جو چوری ہوئی ہے اس کو صاف کرنے میں جو لوگ ابیٹمنٹ کر رہے ہیں وہ پورے قوم کے ساتھ غداری کی مرتکب ہو رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. نواز شریف صاحب جو ہیں, میں اس پہ پی ٹی آئی کا موقف ضرور دوں گا. اس کا آنا موجودہ حالات میں صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پھر عدالتیں کیا کریں گی, کیونکہ پاکستان کا فوجداری قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو
پروکلیمڈ افینڈر ہو، قانون سے بھاگا ہوا ہو، اس کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ پھر اس کو اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. ہم نے سینکڑوں لوگوں کی جو کہ پی اوز ہیں ان کے سپریم کورٹ نے اس حد تک قرار دیا ہے کہ کسی پی او کے لیے وکیل کا وکالت نامہ جمع کرنا بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. ہم یہ ضرور دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آیا نواز شریف صاحب کی آمد پہ اس کو ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں، جیل بھیجا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ مغلیہ دربار کی طرح سلامی دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی تھی، آپ جیسے معتبر ہستی کو جو ہے سزا جو ہے بادل ناخواستہ دی گئی تھی. ہم ضرور دیکھیں گے عدالتوں کا رویہ اس پہ. اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب نے جو ہیں اور آنریبل محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے کہا کہ کسی پی او کی اپیل ہم نہیں سن سکتے. بڑے ہی ہم نے انڈر دی ٹیبل یہ باتیں کر دی ہیں کہ جی کسی کا نام نہیں لینا ہے، یہ نہیں لینا ہے، آسمان گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی. اب تو جو پہلے بات ہوتی تھی کہ جی ادارے کا نام نہیں لینا ہے، اب تو وہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. پورے ملک میں کون یہ کر رہے ہیں؟